آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک معمولی سا چھوٹا سا منفی کامنٹ یا طنز آج کل ہم جیسے نوجوانوں کے ذہن پر اتنا گہرا اثر کیوں چھوڑتا ہے؟ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری آدھی زندگی سکرینز پر گزرتی ہے، یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ ہمارا دماغ ان آن لائن رویوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی بنیادی لیکن دماغ کو گھما دینے والا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایک چھوٹی سی تنقید ہمارا پورا دن برباد کر دیتی ہے؟ مطلب ہمارا ذہن ہمیشہ کسی ایک خامی یا کسی ایک شرمندگی والے لمحے پر ہی کیوں اٹک جاتا ہے، جبکہ اسی دن ہمیں درجنوں تعریفیں ملی ہوتی ہیں جنہیں ہم بالکل گول کر جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ایک بہت ہی زبردست دن صرف ایک کڑوے جملے کی وجہ سے اچانک بوجھل سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ الجھن ہے جس کا ہم روزانہ سامنا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف انسٹاگرام کی ایک پوسٹ پہ پورے 100 پازیٹیو کامنٹس ہیں، زبردست تعریفیں، ہارٹ ایموجیز، سب کچھ، اور دوسری طرف صرف ایک کرنج یا نیگیٹو کامنٹ۔ اب سب سے حیران کن بات پتہ کیا ہے؟ ہمارا ذہن ان 100 تعریفوں کی خوشی کو ایک سیکنڈ میں سائڈ پر رکھ کر صرف اس ایک کمنٹ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ بس وہیں سے شدید انگزائٹی اور اوور تھنکنگ کا وہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو رات کی نیند تک اڑا دیتا ہے۔ سیکشن 1، ہمارا برین سروائیول موڈ یعنی دماغ کا بقا کا طریقہ کار۔ دیکھیں، یہ مسئلہ صرف ہمارے اسمارٹ فونز یا انٹرنیٹ کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں دراصل ہماری بائیولوجی میں ہے۔ اور سچ بتاؤں تو یہ جان کر کافی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ خراب یا کمزور نہیں ہوا، بلکہ اصل میں یہ ہزاروں سال پرانے سروائیول والے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے، جو آج کی ماڈرن دنیا کے حساب سے تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست اور گہری بات ہے کہ انسانی دماغ خوشی کے لیے نہیں بلکہ بقا یعنی زندہ رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ذرا ہزاروں سال پیچھے جائیں، جب ہمارے آباء و اجداد جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اس وقت ان کا اکلوتا مقصد کیا تھا؟ کسی بھی طرح بس زندہ رہنا۔ اس زمانے میں خوشی یا سکون تو بہت دور کی باتیں تھیں۔ سب سے اہم کام اپنے ارد گرد کے خطروں پر فل فوکس رکھنا تھا تاکہ جان بچائی جا سکے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اس قدیم دور میں کسی بھی خطرے کو اگنور کرنے کا مطلب تھا موت۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک انتہائی سینسٹیو الارم سسٹم تھا، جہاں کسی بھی شکاری جانور کی آہٹ سے بے خبر رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے خطرے کو بھانپنا اور اسے یاد رکھنا دماغ کی سب سے ٹاپ پرائیورٹی بن گئی تاکہ انسان اس خطرناک ماحول میں زندہ رہ سکے۔ سیکشن 2، دی سائنس آف نیگیٹیوٹی بائس۔ چلیں اب اس پرانے سروائیول والے طریقے کے پیچھے موجود اصل سائنس کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ آج کی ہماری اتنی محفوظ اور ماڈرن دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان منفی احساسات کی اصل سائنسی وجہ کیا ہے۔ تو اصل میں یہ نیگیٹیوٹی بائس ہے کیا چیز؟ سیدھے الفاظ میں یہ وہ نفسیاتی عمل ہے جس میں ہمارا دماغ منفی تجربات کو بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے اور انہیں اچھی باتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لمبے عرصے تک یاد بھی رکھتا ہے۔ اس سائنسی ٹرم کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کے دباؤ اور بار بار آنے والے ان منفی خیالات کے لیے ایک باقاعدہ نام ہے، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری کوئی ذاتی کمزوری نہیں بلکہ ایک بالکل نیچرل عمل ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف دن بھر کے 20 شاندار زبردست واقعات ہیں اور دوسری طرف صرف ایک عجیب یا ناخوشگوار واقعہ، اور وہ ایک واقعہ ان سب پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ مطلب سارا دن دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزرا، کام میں زبردست کامیابی ملی، لیکن راستے میں کسی اجنبی کی ایک عجیب سی نظر یا کوئی تلخ بات اس پورے دن کی خوشی کو چھیننے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے مینٹل ویٹ یا ذہنی بوجھ کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا دماغ اس ایک اکلوتے نیگیٹو واقعے کو اتنا زیادہ وزن دیتا ہے کہ وہ پہاڑ جیسا لگنے لگتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈھیروں پازیٹیو واقعات کا وزن بالکل معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ دماغ اس ایک بری بات کو اتنی اہمیت دیتا ہے جیسے لٹرلی وہ باقی تمام اچھی باتوں سے 1000 گنا زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے دماغ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے ہم ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ حصہ مضبوط جذباتی یادیں بنانے کا انچارج ہے۔ جب بھی کوئی منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمگڈالا کسی ایمرجنسی سائرن کی طرح تیزی سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور یوں یہ تکلیف دہ یادیں ہمارے ذہن کے اندر بہت گہرائی تک فکس ہو جاتی ہیں۔
اب ظاہر ہے آج کل کوئی جنگلی جانور تو ہمارے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا، لیکن ہمارے یہ ماڈرن ایمگڈالا ٹریگرز بالکل اسی پرانے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ کسی کی تنقید، ریجیکشن، دل ٹوٹنا یا پبلک میں ہونے والی تھوڑی سی شرمندگی، یہ سب آج کے دور کے خطرات ہیں جو ہمارے دماغ کی اسی پرانے الارم کو بجا دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شکاری واقعی حملہ کرنے والا ہو۔ دماغ کو دراصل جسمانی اور جذباتی خطرے کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا۔ اور اس کی وجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جب دماغ کسی پرانی شرمندگی یا کسی کرنج کامنٹ کو بار بار دماغ میں پلے کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ ایک دفاعی میکینزم کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ کا میسج بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس غلطی کو یاد رکھو تاکہ یہ دوبارہ کبھی نہ ہو۔ تو وہ بار بار یاد دلانا محض ایک سماجی غلطی سے بچانے کی ایک مخلص مگر سچ پوچھیں تو انتہائی تھکا دینے والی کوشش ہوتی ہے۔ سیکشن 3 ایکشنیبل ڈیلی مائنڈفلنس ہیبٹس۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو کیسے پرسکون کر سکتے ہیں اور دماغ کے اس آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئر کو کیسے ری وائر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں نا۔ اس پرانے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کا ایک بہت ہی زبردست اور سائنسی طریقہ موجود ہے۔ پہلا قدم، دن بھر میں ہونے والے اچھے اور مثبت لمحات پر تھوڑا رک کر توجہ دیں۔ دوسرا قدم، انہیں کم از کم 15 سے 20 سیکنڈ تک شعوری طور پر پورے دھیان سے محسوس کریں۔ یہ ٹائم اس لیے ضروری ہے کیونکہ دماغ کو ایک پازیٹیو بات کو پکی طرح رجسٹر کرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ اور تیسرا قدم، اس مشق کو روزانہ دہرائیں تاکہ دماغ میں نئے کنیکشنز یا نیورل پاتھ ویز بن سکیں۔ یہ چھوٹی سی ٹرک عارضی خوشیوں کو مستقل ذہنی ساخت میں بدل دیتی ہے۔ دماغ کے ان نئے راستوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کچھ بہت کمال کے ڈیلی ٹولز بھی ہیں۔ ان میں سب سے زبردست ہے گریٹیٹیوڈ جرنلنگ، یعنی شکر گزاری کی عادت۔ اس کے 3 بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں۔ پہلا، رات کو ایک خاص وقت فکس کر لیں۔ دوسرا، کوئی سی 3 ایسی چیزیں سوچیں اور لکھیں جو آج آپ کے ساتھ اچھی ہوئیں۔ اور تیسرا، انہیں لکھتے وقت اس خوشی کو واقعی دوبارہ فیل کریں۔ یہ عادت اور ساتھ میں تھوڑی سی میڈیٹیشن اس اوور تھنکنگ کے چکر کو توڑنے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ اس ساری بات چیت کا نچوڑ یہ ہے کہ بھئی دماغ تو خود بخود منفی چیزوں کی طرف ہی بھاگے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی شعوری آگاہی یعنی اویئرنس دکھائیں اور ان روزمرہ کی عادات کی پریکٹس کرتے رہیں تو ہم اس منفی رجحان کے خلاف ایک بہت ہی زبردست اور ہیلدی ذہنی توازن قائم کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس سفر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ذہن میں آنے والا ہر خیال کوئی سچائی نہیں ہوتا۔ منفی خیالات کا یہ جو لوپ چلتا ہے، یہ صرف دماغ کا ایک پرانا سیکیورٹی گارڈ والا طریقہ کار ہے۔ یہ کسی بھی انسان کی اصل ویلیو، قابلیت یا اہمیت کے بارے میں کوئی فائنل فیصلہ نہیں سنا رہا ہوتا۔ خیالات بس خیالات ہوتے ہیں، حقائق نہیں۔ تو اس جائزے کے آخر میں ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، آج وہ کون سی پرانی بے کار سی منفی یاد ہے جو آپ کے ذہن میں بار بار پلے ہو رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس لوپ کو توڑ کر آج اپنے دماغ کو ری وائر کرنے کے لیے کون سی نئی مائنڈفلنس عادت شروع کی جائے گی؟ یہ سوال صرف سوچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ایکشن لینے کی دعوت ہے تاکہ ہم سب اس پرانے سروائیول موڈ سے باہر نکل کر ایک واقعی پرسکون اور خوشگوار زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔